بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرزند سانگلہ ہل حاجی ملک محمد اعظم صاحب کے ڈیرے پہ حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم ان سے دل کی باتیں کھل کے کریں گے، کیونکہ آج یہ پہلا موقع ہے میرا کہ میں حاجی اعظم صاحب کے آگے بیٹھ کے ان سے سوالات کروں گا اور میرے سوالات کا جواب دیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو سوال میں کروں گا اس کا یہ جواب بھرپور طریقے سے دیں گے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام بٹ صاحب، آپ کا آنے کا شکریہ۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ حاجی صاحب کافی دنوں سے میری ایک خواہش تھی کہ میں آپ کی اسائنمنٹ جو ہے نا وہ کروں، تو آج اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ فرزند سانگلہ ہل ہونے کے ناطے سے سانگلہ ہل میں فیمس ایک مقام رکھتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ سارے ماشاءاللہ ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، آپ بھی ایک اچھا مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ سیاست کا یہ جو ایک سیاست ہے یہ کیوں اپنائی، جبکہ آپ کے بزرگان جو تھے، حاجی صاحب بڑے، آپ کے ابو، انہوں نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، آپ نے کیوں لیا؟ جی بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرحوم ملک منیر احمد ایم پی اے جو سانگلہ ہل سے 2 دفعہ منتخب ہوئے تھے، میرے بڑے بھائی تھے اور آپ کے بھی دوست تھے۔ تو ہماری فیملی کا آغاز جو تھا سیاست میں وہ ظلم اور ناانصافی تھا۔ ایک سابق رکن اسمبلی جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ ہم سے اپنی طاقت اور اقتدار کے بل بوتے پر ہم سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم نے سمجھا کہ اگر یہ ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو یہ عام آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ تو پھر ہمارے گھر میں میرے جو تایا جان تھے حاجی عبدالمجید صاحب مرحوم، میرے والد صاحب عبداللطیف ملک صاحب، میرے مرحوم بھائی جو تھے ملک منیر صاحب، ان کے چھوٹے بھائی ملک ندیم صاحب اور ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم سیاسی میدان میں آئیں گے اور غریبوں کے لیے اور سانگلہ ہل کے مزدوروں کے لیے، سانگلہ ہل کے محکوموں کے لیے، سانگلہ ہل کے تاجروں کے لیے حق کی آواز بنیں گے اور اس شہر کو اس کا حق دلانے کی کوشش کریں۔ سر غریبوں کے لیے تو آپ کے آباء و اجداد ایک سمبل تھے، ہر قسم کی، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کے جو بڑے تایا سے حاجی عبدالمجید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے ان کی، وہ تو شروع سے جب سے آئے ہیں یہاں انہوں نے غریبوں میں تو کوئی فرق نہیں رکھا، بلکہ ان کا تو دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ اور کون سی شخصیت تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ سیاست میں آنے کا سوچا؟ جی میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ غریبوں کی بیٹی کی شادی یا کسی غریب کی مالی مدد ہی غریب آدمی کے مسائل نہیں ہے۔ اس کو تھانے میں انصاف نہیں ملتا، اس کو پٹواری سے اس کی اپنی فرد نہیں ملتی، اس کو ہاسپٹل میں دوائی نہیں ملتی، اس کو اپنا ایکسائز والے محکمے سے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، وہ لائسنس نہیں بنوا سکتا، وہ شناختی کارڈ نہیں بنوا سکتا، اس کو قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ سر یہ تو آپ کے ایک حکم پہ سب کچھ ہو جاتا، اگر سیاست میں ہوتے نہیں ہوتے، آپ ماشاءاللہ اس فیملی سے بلانگ کرتے کہ آپ کا فون جاتا اور یہ سب کچھ ہو جاتا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ فون ایک آدمی کے لیے جا سکتا ہے، 2 آدمی کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس شہر کے نظام کو بدلنا ہے، اگر آپ نے اس مافیا سے جان چھڑانی ہے، اگر آپ نے لینڈ مافیا سے جان چھڑانی ہے، اگر آپ نے کلاشنکوف کلچر سے جان چھڑانی ہے، اگر آپ نے کرپٹ بیوروکریسی سے جان چھڑانی ہے، اگر آپ نے پولیس ٹوٹوں سے جان چھڑانی ہے، تو پھر آپ کو سیاست میں آنا پڑے گا۔ جیسے کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر اچھے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو برے لوگ سیاست میں آ کر اس ملک پہ قبضہ کر لیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نظام ٹھیک کرنے کے لیے اپنی سیکریفائس کر رہے ہیں کہ سانگلہ ہل کا یا سانگلہ ہل کے ضلع کا یا سانگلہ ہل کے گرد و نواح کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ آپ کے پارٹی میں جو شمولیت ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے آپ کے بالکل اینٹی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ہر بندے کو اپنے حصے کا
عمل کرنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے. تو میں اپنے شہر اور پی پی 131 کی عوام کی خوشحالی کے لیے، ان کو انصاف دلانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے چیئرمین بیت المال پنجاب لگایا، تو میں نے ہزاروں لوگوں کی مالی مدد بھی کی، اخلاقی مدد بھی کی، شادیوں میں بھی مدد کی، اور بلکہ پورے پنجاب میں ایک پروگرام لے کر آئے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے شمولیت کی، تو پارٹیاں سمندر ہوتی ہیں، پارٹیاں سمندر ہوتی ہیں، پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں، پارٹیوں سے لوگ جاتے ہیں. سیاست ایک ٹرین کا بھی نام ہے. لوگ اسٹیشن پر جب ٹرین رکتی ہے، بہت سارے لوگ اتر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ چڑھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا پھر کہ جس طرح وہ تھے اسی طرح آپ ہیں. یہ تو ایک تبدیلی تھی، یہ تو ایک آپ ڈفر ڈال رہے تھے. تو ڈفر کیا ہوا آپ کے اندر اور ان کے اندر؟ نہیں، کسی آدمی کو سیاست کرنے سے نہیں روکا جا سکتا، کسی آدمی کو کسی پولیٹیکل پارٹی میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا. اب دو باتیں اس کے بعد. ایک بات یہ ہے کہ عوام کس کو کتنا پسند کرتی ہے، اس کا وہ اظہار اپنے ووٹوں سے کرتے ہیں، اور پارٹی کس کو عزت بخشتی ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے حکم سے. تو یہ جو پارٹی کی شمولیت ہے، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور عوام جو ہے عمران خان کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے، اور انتظار کر رہی ہے الیکشن کا کہ کب یہ الیکشن ہو اور عوام اپنے ووٹوں کی جو طاقت ہے اس سے اس کو برسر اقتدار لے کر آئے. اس پاپولرٹی کو دیکھتے ہوئے سانگلہ علم میں نہیں، پورے پنجاب میں لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور پارٹی نے ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے کہ پارٹی نے ایک پارلیمانی بورڈ بنایا ہے، اور وہ پارلیمانی بورڈ میں تمام لوگوں کے ٹکٹس کی درخواستیں جائیں گی، اور وہاں میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. اور خصوصاً جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں خصوصاً، اور عمومی طور پر پی پی کے امیدوار جو ہیں، ان کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. میں نے تو شمولیت کی بات کی ہے، میں نے تو ٹکٹ کی بات ہی نہیں کی. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، شمولیت الیکشن کے لیے ہی ہے نا. نہیں الیکشن نہیں، آپ نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ جو بھی آئے گا وہ کیو میں لگے گا، بالکل لگے گا. اس کے لیے ٹکٹ رکھا نہیں ہوا. میں تو ٹکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ شمولیت جو کر رہے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا نظر نہیں آ رہا کہ کیا تھا وہ، کس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کا، کیا اس کی پارٹی کے لیے قربانیاں تھی، کیا اس کے لیے پارٹی کی خدمات تھیں؟ تو پارٹی نے کون سا ان کو کوئی نامزد کر دیا، پارٹی نے کون سا ان کی ٹکٹ کو اناؤنسمنٹ کر دیا، پارٹی نے کون سا ان کو پریزیڈنٹ پنجاب بنا دیا. ایک کارکن ہے، وہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے، عمران خان کے نظریے کو ماننا چاہتا ہے، ہم اس کو ویلکم. اس کا مطلب ہے خان صاحب کا کارکن کوئی بھی بننا چاہے، کوئی AYZ بننا چاہے، آپ کو اس کے کریکٹر سے، آپ کو اس کی مطلب پچھلی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے. تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہوا سر؟ میں یہ کہتا ہوں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پارٹی کے اندر آنا جرم نہیں ہے. کوئی شخص کسی بھی پارٹی میں آ سکتا. سر خان صاحب کہتے ہیں کہ جرم ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ جرم ہے. جہانگیر ترین صاحب کو اب تک اسی جرم کی سزا مل رہی ہے. عبدالعلیم خان کو اگر سزا مل رہی ہے تو اسی چیز کی سزا مل رہی ہے کہ اگر وہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے تو آج کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اگر جہانگیر ترین کو نااہل نہ کرواتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ اپنا بٹ صاحب، اب آپ ادھر کی بات ادھر لے گئے ہیں اور ادھر کی بات پھر کہیں اور لے گئے ہیں. میرا خیال یہیں سانگلے کی اگر بات کرنی تو سانگلے رہیں، اگر قومی سیاست کی بات کرنی تو سر آپ چھوٹے بندے نہیں ہیں، جہانگیر ترین سے اوپر کے لیول کے بندے ہیں. اوہو نہیں، میں جہانگیر ترین جو ہے وہ بڑا آدمی ہے، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر وہ پارٹی میں آنا چاہے تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور نہ کوئی گناہ ہے، نہ جرم ہے، نہ اخلاقی، نہ سیاسی، نہ قانونی. ہاں، جہاں تک پولیٹیکل اوبلائجمنٹ کی بات ہے، وہ پولیٹیکل اوبلائجمنٹ میرٹ پہ ہوگی.
یہ بات عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کی. میرٹ تو بات کا بات ہے نا کہ میرٹ کس کا آئے گا کس کا نہیں گا. سب سے پہلے جو اس وقت آپ کے حلقہ ارباب میں یہ بات چلی ہوئی ہے، کہیں سے کچھ خبر آ رہی کہیں سے کچھ خبر آ رہی، بریگیڈیئر صاحب چلے گئے، بریگیڈیئر صاحب یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. بھائی یہ کیوں ہے، کیوں ایسی سراسمگی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ آپ مجھ سے کیا کلوانا چاہتے ہیں میں وہ کہہ دیتا سر میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نہیں، بتائیں نا مجھے. جو آپ آپ کہتے نے ہیں میں وہی کہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا تھوڑے دن پہلے آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کیا ممکن نہیں ہے؟ کہ یہ شمولیت بھی ہو جائے، ممکن نہیں، کیونکہ ہم بھی آخر 15 سال سے پارٹی خدمت کر رہے ہیں. تو خان صاحب کے ساتھ جتنے آپ ریئر ہیں نا، جتنے آپ ریئر ہیں خان صاحب کے ساتھ، جتنے نزدیک آپ ہیں خان صاحب کے ساتھ، اتنا کوئی بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی یہ عرض کی تھی کہ پارٹیاں سمندر ہیں، پارٹی میں کوئی بھی آ سکتا ہے، پارٹی میں آنے کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اب اگلی بات جو ہے وہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا جو الیکشنی لوگ ہوتے ہیں یا جن کو انگریزی میں الیکٹیبلز کہتے ہیں، ان کی پارٹی نے ایک پالیسی واضح کر دی ہے. اگر تو پارٹی نے ہم سب کو کراس کر کے ہم سب کو بلڈوز کر کے کوئی فیصلہ اناؤنسمنٹ کر دیا ہوتا، پھر میں آپ سے کہتا یا اپنی پارٹی سے کہتا کہ یہ آپ نے کیا کیا. پارٹی نے، حماد اظہر صاحب نے، یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں کیٹیگوریکلی کہا کہ پارٹی میں آنا ہر بندے کا حق ہے. ہم نے بھی اس کو تسلیم کیا اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی پارٹی میں آئے وہ کوئی نہ کوئی جرم ہے، نہ گناہ ہے، نہ کوئی اخلاقی گراوٹ ہے. اب جہاں تک بات الیکشن کی ہے یا ٹکٹس کی ہے یا الیکٹیبلز کی ہے، اس کی پارٹی نے ایک پالیسی واضح کی ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ نے جو نیریٹو پھیلایا تھا عوام میں، اس کو اس شمولیت سے کوئی نقصان نہیں ہے؟ کون سا نیریٹو؟ جو آپ کا نیریٹو، آپ عوام میں مقبول تھے، سارا کچھ تھا، تو کیا یہ نیریٹو جو ہے جو آپ کا چلا ہوا تھا، اس شمولیت سے اس نیریٹو کو کوئی نقصان نہیں ہے؟ وہ نیریٹو کنٹروورشل نہیں ہوگا؟ میرا جو نیریٹو تھا وہ ادھر ہی تھا. میرا جو اپنا موقف ہے، میں نے کبھی وہ بات نہیں کی جو میں نے کل نہ کرنی ہو. میرا وہ موقف جو تھا وہ ادھر ہی ہے. لیکن میں ایک آدمی ایک پارٹی میں فرض کریں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پارٹی نے کوئی نہ ذمہ داری دی ہے، نہ اس کو ٹکٹ دیا ہے، نہ اس کو نامزدگی دی ہے، اور میں اس کو میں اس کے خلاف یا ہمارے خلاف چلنے والے پراپوگنڈے کو بنیاد بنا دوں، تو یہ تو کوئی سیاسی کارکن کی سمجھداری نہیں، یہ تو کوئی سمجھداری نہیں. ابھی آپ 2-4 دن دیکھیں، 48 گھنٹے 72 گھنٹے یا 25 تاریخ تک آپ کو سارے معاملات کا پتہ چل جائے گا. آپ کو سارے معاملات سکرین پر صاف دکھائی دیں گے. اس کا مطلب ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہے وہ آپ کر دکھائیں گے. مجھے کیا پتا آپ کے ذہن میں کیا ہے، میں تو نہیں کر سکتا. وہ تو یہ تھے جی حاجی ملک اعظم صاحب. میرے بار بار اصرار کرنے پہ انہوں نے دل کی بات نہیں بتائی. چلیں، انہوں نے کہا 6-7 دن کے بعد آ جائے گی زبان پہ. تھینک یو ویری مچ سر.